دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ کیا واقعی اللہ ان سب سے راضی ہوتا ہے؟ یا پھر اللہ کے کچھ چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں جن سے وہ خاص طور پر راضی ہوتا ہے، اور ان کی زندگی میں کچھ ایسی نشانیاں ہوتی ہیں جو ان کو باقیوں سے الگ کر دیتی ہیں؟ اگر آپ کا دل یہ سوال کرتا ہے کہ کیا آپ سے اللہ راضی ہے، کیا آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آخر تک ساتھ رہیے۔ 5 نشانیاں ایسی ہیں جو یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس بندے سے راضی ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، عبادت میں سکون محسوس ہونا چاہیے۔ دنیا میں کتنی ہی مشکلیں ہوں، کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں، مشکلوں میں ہوتے ہیں، تکلیفوں میں ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم کو کتنا سکون ملتا ہے کہ جیسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی ہے وہ نشانی کہ اللہ آپ کے دل میں اتنا سکون رکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر کوئی عبادت کرتا ہے، لیکن ہر کسی کو عبادت میں سکون نہیں ملتا۔ کچھ لوگ بہت عبادت کرتے ہیں اور خود کو بہت اچھا سمجھنے لگتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں۔ بس یہی ہے کہ وہ انسان اللہ کی نظر سے گر جاتا ہے۔ دوسری نشانی ہے عاجزی۔ جن لوگوں میں عاجزی رہتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب اللہ کا کرم ہے، تو وہ شخص اللہ کے بہت زیادہ پسندیدہ شخص ہوتا ہے۔ انسان جب اللہ کے قریب آتا ہے، اتنا جھک جاتا ہے کہ وہ اپنی عبادت پر غرور نہیں کرتا، مگر ہر سجدے کے بعد کہتا ہے کہ یا اللہ، اگر تو نے قبول نہ کیا تو میری کیا حیثیت۔ اور جب وہ کسی گناہ گار کو دیکھتا ہے تو حقارت سے نہیں بلکہ اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا رب، اسے ہدایت عطا فرما۔ جو شخص ہر کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے اور اپنی نیکیوں کے باوجود خود کو گناہ گار محسوس کرتا ہے، تو وہ دراصل اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوتا ہے، اور یہی وہ دل ہے جس دل پر اللہ کی خاص نگاہ ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، گناہ کے بعد شرمندگی اور دل کا نادم ہونا۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی غلطی کی ہوتی ہے جو شاید کسی نے نہ دیکھی ہو، نہ ہی کسی نے اس پہ آپ کو ڈانٹا ہو، اور نہ ہی کسی نے آپ کو اس پر شرمندہ کیا ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کا دل اندر سے ٹوٹ سا گیا ہو اور خود سے نظریں ملانا مشکل ہو گیا ہو، بس دل سے ایک ہی پکار نکلتی ہو، یا اللہ، مجھے معاف کر دے، میں بھٹک گیا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کچھ گناہ ہمیں اندر تک ہلا دیتے ہیں، جبکہ وہی گناہ دوسرے لوگ کرتے ہیں اور انہیں کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ بس یہی سے پہچان شروع ہوتی ہے کہ شاید اللہ آپ کے دل میں کچھ خاص اہمیت رکھتا ہے۔ آج جہاں گناہ کو فیشن سمجھا جاتا ہے، جہاں لوگ برائی پر فخر کرتے ہیں، اگر ایسے وقت میں آپ کا دل گناہ کے لیے شرمندہ ہوتا ہے تو یقین جانیے یہ اللہ کی رضا کی پہلی نشانی ہے۔ یہ شرمندگی کوئی کمزوری نہیں بلکہ روح کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ آپ کے آنسو، آپ کی بے چینی، آپ کی ندامت، یہ سب اس دل کی علامت ہیں جو ابھی تک مرا نہیں ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیسے جانیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں؟ تو سن لیں، اگر آپ کو اپنے گناہ پر تکلیف ہوتی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں، کیونکہ اللہ صرف اپنے چنے ہوئے بندوں کو شرمندگی عطا کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ احساس ندامت اللہ کی طرف سے دعوت نامہ ہوتا ہے جو آپ کو واپس اس کی رضا کی طرف بلاتا ہے۔ چوتھی نشانی، نیکی کی طرف دل کا خود بخود مائل ہونا۔ کیا کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ جب دنیا ہر طرف بھاگ رہی ہوتی ہے، کبھی شہرت کے، کبھی دولت کے، تب
بھی آپ کے دل میں ایک نرمی، ایک سکون کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی زور زبردستی نہیں ہوتی، لیکن دل خود بخود کسی اچھی بات، کسی اچھی عادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ کبھی دل چاہتا ہے قرآن سنیں، کبھی خاموشی میں اللہ سے باتیں کرنے کو دل کرتا ہے، کبھی سجدے میں اللہ کے پاس جا کے رونے کو دل کرتا ہے۔ اور یہ سب دل کی گہرائی سے ہوتا ہے، کسی دکھاوے یا مجبوری میں نہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے اللہ کی رضا کی پہچان شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ جب کسی کے دل کو منتخب کرتا ہے تو اسے نیکی کی طرف خود بخود بلاتا ہے، اور اللہ کا خاص بلاوا ہوتا ہے وہ۔ 5ویں نشانی، تنہائی میں بہتے ہوئے آنسو، بغیر کسی وجہ کے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ رات کی خاموشی کے پہر میں یا دن کی تنہائی کے لمحے میں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے ہوں، بنا کسی دنیاوی تکلیف کے، بنا کسی وجہ کے آپ کا دل بھر آیا ہو، نہ کوئی غم، نہ کوئی یاد، نہ کوئی پریشانی، پھر بھی آنکھیں نم ہوں اور دل میں بس ایک ہی احساس ہو، یا اللہ! ایسا لگے جیسے دل زبان سے پہلے ہی رو پڑا ہو، جیسے روح کوئی ایسی فریاد کر رہی ہو جسے لفظوں کی ضرورت ہی نہ ہو۔ یہ آنسو عام نہیں ہوتے، یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جو دل کے پردے ہٹا کر رب کے دربار تک پہنچتے ہیں۔ وہ انسان جو تنہائی میں رب کے نام پر روتا ہے، وہ دراصل اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ کیونکہ لوگ روتے ہیں، کبھی دنیا کے لیے، کبھی لوگوں کے لیے، لیکن جب آنسو اللہ کے لیے بہنے لگیں تو وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، عرش پر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ وہ آنسو ہوتے ہیں جو بند دروازے بھی کھول دیتے ہیں، کیونکہ یہ دکھاوے سے نہیں نکلتے بلکہ دل کی گہرائی سے نکلتے ہیں۔ اور یہی وہ آنسو ہوتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں، کیونکہ تنہائی میں بہنے والے آنسو اللہ کی رضا، اللہ کی محبت اور اللہ کے قرب کے سب سے خاموش مگر پر اثر نشانی ہوتے ہیں۔ تو اب جان گئے ہیں آپ کہ اللہ کے پسندیدہ اور اللہ کے خاص بندے کون سے ہوتے ہیں۔ جن میں یہ 5 نشانیاں موجود ہوتی ہیں وہ اللہ کے پسندیدہ اور خاص بندے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا اور لائک اینڈ سبسکرائب بھی کرتے جائیے گا۔ شکریہ۔